آپ سن رہے ہیں بار بار وہ کہہ رہے ہیں کہ پارٹیز کوئی بھی نہیں کچھ آفر کر رہی ہیں اور ملک کو، اور بہرحال ان کی نواز شریف صاحب کے ساتھ ایک لگتا ہے کہ ان کے خاص ایک رشتہ ہے. یہ تو بتائیں نا آپ کہہ رہے ہیں میاں صاحب ابھی بھی علاج کے لیے وہاں بیٹھے؟ علاج ہو رہا ہے شاہ صاحب کوئی جاتے سر درد کے لیے وہ علاج ہے؟ آپ میڈیکل رپورٹ پڑھ لیں، یہ سر درد نہیں ہے. اب پتہ نہیں میڈیکل رپورٹ کیوں نہیں پڑھتے ہیں، ساری موجود ہیں عدالتوں میں بھی ہیں. لیکن وہ ایسی تو نہیں ہے، خدا نہ خواستہ اللہ ان کو صحت دے، سب کو صحت دے، ایسی تو نہیں ہے کہ جی وہ کوئی اتنی کریٹیکل ہے کہ اس کے لیے لندن باہر بیٹھے ہیں. آپ کو بھی پتہ ہے کہ کورٹ کو بانڈ کتنے دن کا لکھ کے گئے تھے؟ شاید وہ شہباز شریف صاحب نے سائن کیا تھا نا بانڈ، کتنے دنوں میں دیا تھا علاج. میں نے کہا علاج جاری ہے، جس کو یہ مریض ہی جانتا ہے کہ اس کی تکلیف کیا ہے اور وہ کیسے اس کو مینیج کرتا ہے. لیکن آپ کو بڑے وثوق کے ساتھ آپ کہہ رہے ہیں علاج ہے ان کا جاری. میں نے جب بھی ان سے ملاقات ہوئی ہے پوچھا ہے، انہوں نے بتایا کہ یہ ایشوز ہیں، یہ علاج ہو رہا ہے. اینڈ یو بلیو کہ علاج کی وجہ سے ہم خیر نہیں، ان کا فیصلہ ہو، اگر وہ یہاں بھی علاج کرا سکتے ہیں یا نہیں کرا سکتے یہ فیصلہ ان پہ چھوڑ دیں. جو کچھ آپ نے ان کے خلاف کیسز بنائے ہیں وہ آپ ان کا سامنا کر لیں گے، یہ ان کی ذمہ داری ہے، اس سے وہ بچ نہیں سکتے ہیں. جی اچھا، تو یہ فروری 2019 کا جو ججمنٹ آیا تھا فیض آباد دھرنا کیس میں، اس پہ ایک بات جو لکھی تھی ججمنٹ میں، جو اب چیف جسٹس صاحب ہیں وہ تھے اور مشیر عالم صاحب تھے، 2 ممبر بینچ تھا جس کی ججمنٹ. ایک پوائنٹ یہ تھا، دا گورنمنٹ آف پاکستان through the Ministry of Defense and the respective chiefs of the Army, the Navy and Air Force are directed to initiate action against the personnel under their command who are found to have violated their oath. اچھا، یہ جو ججمنٹ ہے اور اس کا تعلق اس دھرنے سے ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ is this possible to implement something like this؟ کورٹ کا آرڈر ہے، اور کورٹ کا آرڈر کسی ادارے کو نہیں ہوتا، منسٹری کو نہیں ہوتا، وہ کابینہ کو ہوتا ہے، حکومت کو ہوتا ہے کہ آپ یہ کام کریں. تو نہیں ہوا. لیکن وہ کیا انیشیٹ کریں گے، کیا چارجز ہیں؟ میں یہی پوچھتا ہوں، چارجز کیا ہیں، کس کے خلاف ہیں؟ کہ اوتھ وائلیٹ کر کے اور پالیٹکس جا کے کی. اور جو خواجہ آصف صاحب ابھی آپ کی پارٹی کے سینئر لیڈر کہہ رہے تھے، ڈیفینس منسٹر رہ چکے ہیں سیورل ٹائم، وہ کہہ رہے ہیں دھرنا تو کرایا تھا انہوں نے. یہ خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں تو پھر کمپلیننٹ بن جائیں. کسی کو کمپلیننٹ بننا پڑے گا نا. کورٹ نے آرڈر دے دیے، بڑے وائڈ قسم کے آرڈرز ہیں. اگر میں کنٹیمپٹ نہ ہو تو یہ بھی کہوں گا تھوڑے سے ایمبیگوس بھی ہیں. تو کسی کو کمپلینٹ بننا پڑے گا، کمپلین جا کے کریں، تھانے پرچہ درج کرائیں کہ فلانے اشخاص نے نامینیٹ کرنے پڑیں گے اور انہوں نے ملک کا یہ قانون توڑا ہے. پھر وہ لوگ اریسٹ ہوں گے، انویسٹیگیشن ہوگی، ان کی بیل ہوگی، جوڈیشل ہو جائیں گے، پھر چارج فریم ہوں گے، ٹرائل ہوگی. یہ طریقہ ہے. ہمارا وسیع تجربہ ہے ان کاموں میں، 25 سال سے تو میں کیس بھگت رہا ہوں. نہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں نا، خواجہ صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ وہ دھرنا وہ لے کے آئے، یہ کیا. تو یہ بس مجھے لگتا ہے یہ باتیں ٹاک شوز کے لیے ہی ہیں، اور سوال یہ نہیں ہے کہ ضرور جائیں ڈنڈا پکڑیں اور سب کو جو کر سکتے ہیں کریں. مقصد یہ ہے کہ کیا کوئی کمٹمنٹ ہے کہ آپ ملک کو آئین کے تحت چلائیں، کیونکہ سب حکومت میں آتے ہیں. آج فوج میری مدد کرے گی تو فوج بڑی اچھی ہے، کل کسی اور کی کرے گی تو فوج بڑی بری ہے. آج مجھے مدد کی ضرورت ہے، میں فوج کے پاس. پیٹرن تو یہی ہے نا یار، پیٹرن یہی ہے. اور دوسرے ممالک سے سبق حاصل کریں. بہت سے ممالک میں بہت سی چیزیں ہوئی ہیں، ظلم ہوئے ہیں، ہزاروں کی لاکھوں کی تعداد میں لوگ لاپتہ ہو گئے. روانڈا آپ کے سامنے ہے، 20 لاکھ لوگ قتل ہوئے ایک دوسرے کے ہاتھوں. انہوں نے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کیا، بات ختم. آپ پوری زندگی یہی ڈھونڈتے رہیں گے کون سا کیا کر گیا، کس نے کیا، کب کیا. آج تک کوئی کسی کو پکڑا ہے ہم نے؟ بالکل. تو جو چیزیں ممکن نہیں ہے کم از کم اس کی حقیقت عوام کے سامنے رکھ دیں تاکہ وہ فیصلہ کر لیں کس نے کیا کیا. اچھا، ہم سے آج تک تو حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ نہیں سامنے آئی. نہیں ہے. آپ کو ملک 2 ٹکڑے ہو گئے، ہمیں نہیں پتا وہاں ہوا کیا ہے. آپ اپنی ملک کی جو تاریخی کتابیں ہیں وہ پڑھ لیں ذرا. تو اس لیے یہ چیزیں اگر ہم نہیں کر سکتے اور یہ اکثر ممالک میں نہیں ہو سکتی، تو اس کی ایک
ڈاکیومنٹ کر دیا جاتا ہے کہ یہ ہوا ہے, سب کا ویو پوائنٹ ڈاکیومنٹ ہو جائے, صرف ایک ٹروتھ کمیشن بنا دے, حقائق وہاں پر آ جائیں. تو اس اور وقت یہ حقائق اب سب جو آپ روز دیکھتے ہیں نا, ایک دوسرے پر الزامات لگتے ہیں سوشل میڈیا میں, ویسے تو گالیاں نکالتے ہیں. اصل میں پاکستان کی ٹروتھ کمیشن تو ہے, وہ تو ہر سیکنڈ پہ ضرورت ہے, جی. کیونکہ ہر معاملے پہ 10,000 ورژنز ہوتے ہیں, جھوٹ سچ جو بھی ہو. اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے فرمایا کہ اس طرح ایک دوسرے کو مار پیٹ کر کے جو بھی ایک تماشا ہی بنا ہوا ہے. اب پی ٹی آئی کے حوالے سے پہلے تو یہ آپ کی پارٹی بات کر رہی تھی کہ جی جنرل باجوہ ججز یہ وہ, اب انہوں نے کہنا شروع کیا ہے کہ مئی 9 کے جو لوگ انوالوڈ ہیں ان کو کسی صورت الیکشن میں نہیں آنے دینا چاہیے, ان کو نکالنا چاہیے وہ. اور پچھلے پروگرام میں بھی آپ سے اس پہ بات ہو رہی تھی کہ پی ٹی آئی کو جس طریقے سے ہینڈل کیا جا رہا ہے, اس دن خاتون ہیں ان کی کیا ان کا نام ہے, ان کی سپوکس پرسن بھی تھیں عمران خان کی, وہ چیمہ صاحبہ ہیں, مسرت جمشید چیمہ صاحب. انہوں نے کہا جی میرے پہ ایف آئی آر ہے, میں لاہور میں تو تھی بھی نہیں, میرے پہ 6 ایف آئی آر کٹے ہوئے ہیں. ابھی وہ انڈر گراؤنڈ ہے, ان کا بچہ 11 سال کا ہے, اس کو کینسر سروائیور ہے, وہ چھپی ہوئی ہیں. وہ کہتی جی میں نے کہا آپ کورٹ میں جانے کا, جی کورٹ میں کیسے جائیں, وہ پھر مسئلہ ہو جائے گا, ہمارے سے اور ڈیمانڈس ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ تو ایک کیس ہے, مقصد یہ کہ جو ہیں لوگ جنہوں نے کچھ غلط کیا ان کو کورٹ میں لائیں اور اس کو بات کو ختم کریں. جی یہی بات ہے, ساری بات بڑی سیدھی اور بڑی سمپل ہے. آپ کی پارٹی تو لگ رہا ہے کہہ رہی ہے عمران کو ہٹاؤ اس طرح ہمارے راستے وہ سے. نہیں, میری پارٹی یہ نہیں کہہ سکتی, کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا. کہنا تو یہ نہیں راستے سے صرف پاکستان کے عوام ہٹاتے ہیں. سیاست جو ہے نا وہ عوام کے ہاتھ میں ہوتی ہے. آپ کے سامنے ہمارے ملک میں مثال ہے ذوالفقار علی بھٹو کی. جی وہ کتنے سال ہو گئے فوج میں ایک ریلیگیشن ہے کہ بھٹو واز اے بگ بلنڈر. بلنڈر کی بات نہیں ہے, آج بھی اس کے نام پہ ووٹ پڑتا ہے. بالکل, وہ تو امر کر دیا. آج ہم سب کو اس بات کا خیال ہونا چاہیے کہ مئی 9 کا واقعہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے اس ملک میں. دنیا میں شاید ایسی مثال آپ کو نہیں ملے گی جو اس دن ہوا. اور جہاں تک جو انفارمیشن آئی ہے وہ پری میڈیٹیٹڈ تھا, یعنی منصوبہ کی گئی تھی. چلیں, جو بھی کرنا ہے پروسیکیوٹ کریں. یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان لوگوں کو پروسیکیوٹ کرے, لیکن حکومت پروسیکیوٹ نہیں کر سکتی. آپ قانون سے باہر نہیں جا سکتے, آپ کو قانون کے اندر رہنا پڑے گا. اس میں بے پناہ مشکلات ہیں, میں بھی سمجھتا ہوں, لیکن جب آپ قانون کے دائرے سے باہر جائیں گے پھر آپ میں اور ان لوگوں کے کرنے والے میں فرق نہیں رہتا. اس لیے یہ بڑی ایک فائن لائن ہے. یہ حکومتیں, اقتدار, یہ مورل اتھارٹی پہ چلتا ہے. جب آپ وہ لوز کر جائیں گے پھر آپ میں اور جرم کرنے والے میں فرق مٹ جاتا ہے. بالکل, جیسے آپ نے کہا نا مورل ہائراکی, تو مورل بنتی ہے اب ڈنڈا, جبکہ سوسائڈ بامنگ یہ تمام معاملات ہیں, اس میں اب فورس از ناٹ ہائراکی. پروسیکیوٹ کریں. پروسیکیوشن کی بو بھی نہیں آنی چاہیے, اور وہ مقصد آپ کھو بیٹھیں گے جس کے لیے آپ پروسیکیوٹ کر رہے ہیں. اور مورل اتھارٹی بھی نہیں بنتی. شاید خاقان بھائی صاحب آپ کل صبح دبئی جا رہے ہیں. جی میں نے صبح دبئی جا رہا ہوں. لندن بھی جائیں گے میاں صاحب سے ملنے؟ نہیں, ابھی پروگرام نہیں ہے. اگر ملاقات ہوا تو میں جب بھی میں جاتا ہوں میں ان کو بتا دیتا ہوں, وہ ہمیشہ شفقت کرتے ہیں, ملاقات ہو جاتی ہے.